الرحمن الرحیم نورالہدا کے اندر جی ہمارے وضو کے مسائل تو کر لیے تھے تفصیلی طور پر. آج جو ہے غسل کے مسائل کچھ بیان کریں گے. پہلا جو اس کے اندر ہمارا سبق ہوگا کہ کن چیزوں سے غسل لازم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے 7 چیزیں ایسی کی ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل لازم ہو جاتا ہے. اس کو اگر خلاصہ کریں گے تو 5 چیزیں بن جائے گی جس سے غسل لازم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہے جی منی کا شہوت کے ساتھ خارج بدن ہونا. ٹھیک ہے, منی کا شہوت کے ساتھ خارج بدن ہونا, یہ پہلا جو ہے غسل لازم ہونے کا سبب ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں. دیکھیں, شہوت کے ساتھ جدا ہونا یہ شرط ہے, شہوت کے ساتھ خارج ہونا یہ شرط نہیں ہے. یہ ذرا چیز سمجھیے گا. مرد کی جو منی ہوتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی میں ہوتی ہے, اور عورت کی جو ہوتی ہے اس کے جو ہے چھاتی کے اندر ہوتی ہے. جب اپنے مقام سے جدا, کیونکہ مقام جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی سے چلتی ہے اور پھر کہتے ہیں مطلب سبیل سے خارج ہوتی ہے. اگر نکلتے وقت شہوت تھی, جدا ہوتے وقت شہوت نہیں تھی, غسل لازم ہو جائے گا. اصل میں اپنے مقام سے شہوت سے جدا ہونے کا اعتبار ہے, نکلتے وقت شہوت کا اعتبار نہیں ہے. نکلتے وقت آپ لوگ فرض کر لیں کہ پہلے شہوت تھی, ایک بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب یہ ہو رہا ہے. ہاں, ڈسچارج ہوتے وقت شہوت کا ہونا یہ ضروری نہیں. تو یہ پہلی صورت ہے جو منی کا. اچھا, منی کے اندر دیکھیں 3 طرح کے انسان کے جسم سے چیزیں خارج ہوتی ہیں. ایک منی, ایک مزی اور ایک ودی. چوتھا پیشاب لے لیں. جو منی ہوتی ہے یہ خاص طور پر گاڑھا سیاہ جو ہے مادہ ہوتا ہے, جو کہ عام جو اس کا ہے وہ شہوت کی وجہ سے نکلتا ہے. اس سے صرف منی سے غسل لازم ہوتا ہے. بقیہ جو مزی ہوتی ہے, یعنی بعض اوقات شہوت ہوتی ہے, شہوت سے پہلے جو لیسدار پانی آتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں. مزی سے غسل لازم نہیں ہوتا, لیکن مزی ہوتی ناپاک ہے, کپڑوں پہ لگے گی تو وہ جو ہے کہتے ہیں کپڑے ناپاک کر دے گی. اب مزی جو ہے وہ مرد کو بھی اس سے بھی خارج ہو سکتی ہے, عورت سے بھی خارج ہو سکتی ہے. یہ ذرا دیکھیے گا. تیسری چیز ہوتی ہے ودی. ودی جو ہوتی ہے عام طور پر پیشاب کے بعد جو سفید قطرے آ جاتے ہیں نا بعض اوقات, تو یہ ہوتی ہے ودی. اس سے غسل لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو شہوت سے اپنے مقام سے جدا ہونا شرط ہے. اگر بغیر شہوت کے کہتے ہیں اگر خارج ہو گئی بغیر شہوت کے تو پھر غسل لازم نہیں ہوگا. بھائی بغیر شہوت کے کیا ہے کہ بعض محض ایک چیز سوچی, کوئی کہتے ہیں شہوت پیدا نہ ہوئی, ایسی صورت میں کہتے ہیں اگر منی خارج بھی ہوگی یہ غسل لازم نہیں ہوگا. یہ ذرا دھیان سے آپ نے سمجھنی ہے. جب شہوت ہوگی تب بھی کہتے ہیں جو ہے مطلب غسل لازم ہوگا. دوسری بات یہ زندہ جو ہے انسان, زندہ انسان کے ساتھ دخول جو ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو زندہ انسان کے ساتھ دخول جب بھی پایا جائے گا تو اب وہ بندہ ڈسچارج ہوا ہے یا نہیں ہوا, ہر صورت میں غسل لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو اس حوالے سے ہمارے پاس حدیث ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہ جب مرد اور عورت یعنی میاں بیوی جب ملتے ہیں تو حشفے کی مقدار جو ہے وہ غائب ہو جائے تو پھر دونوں پر غسل لازم ہو جاتا ہے. تو زندہ انسان کے اندر محض دخول سے غسل لازم ہو جائے گا. اس میں ڈسچارج ہونا شرط نہیں ہے, مرد پر بھی اور عورت پہ بھی. سمجھ آ رہی؟ تو دوسرا چیز ہے کہ یہ زندہ انسان سے دخول. اچھا, تیسری چیز ہے احتلام. احتلام کیا ہوتا ہے؟ رات کو سوئے, صبح اٹھے تو جو ہے مطلب کپڑوں پر کوئی اس طرح کا دبا وغیرہ سے نظر آیا. اب اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے چیک کرنا ہے نا اس حوالے سے, اگر آپ کو دیکھتا ہے کہ دیکھیں منی کا اپنا ایک خاص نشان رہ جاتا ہے اور مزی کا اپنا نشان ہوتا ہے. مزی کا نشان جو آپ کو لیسدار نظر آئے گا, مزی جلدی اترتی نہیں ہے, منی جلدی اتر جاتی ہے. یہ تھوڑا سا فرق دیکھ لیجیے گا. تو رات کو سوئے, آپ نے صبح دیکھا کپڑوں پر, تو اگر عام طور پر مزی تھوڑی سی ہوتی ہے اور منی کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یہ ہر ایک کی عمر کے حساب سے علیحدہ ہوگا, لیکن عمومی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نشانی. تو ایسی صورت میں اگر دیکھیں
کہ وہ کپڑے پہ زیادہ لگی ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ منی ہے، غسل لازم ہوگا، تو پھر کہتے ہیں آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ تین چیزیں ہو گئی۔ اچھا، چوتھی چیز ہے جی حیض، جب عورت کو پیریڈ آ جاتے ہیں وہ ناپاک ہو جاتی ہے، غسل لازم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے نفاس، پانچویں چیز نفاس ہے۔ ان 5 چیزوں سے غسل لازم ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے غسل لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ خروج منی، دوسرا بات ہوگی احتلام، تیسرا کہتے ہیں انسان کے ساتھ دخول، چوتھی کہتے ہیں حید، پانچویں نفاس۔ جی سر۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی سب کے سامنے وضاحت کر دیں کہ مزی اور ودی جی دونوں میں فرق، اور پھر ان دونوں سے آیا غسل واجب ہے نہیں؟ ہاں جی، دیکھیں ودی جو ہوتا ہے نا، پیشاب کے بعد بعض اوقات سفید قطرے آ جاتے ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے منی خارج ہو گئی ہے، وہ منی نہیں ہوتی، اس کو عربی میں ودی کہتے ہیں، ودی سے غسل لازم نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں شہوت، جب انسان میاں بیوی ملاپ کرتے ہیں تو پہلے ایک لیسدار مادہ نکلتا ہے جس کو مزی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ضروری نہیں کہ اس حالت میں لکھے، بعض اوقات ویسے ہی کوئی خیال آ جاتا ہے تو اس میں پہلے بھی وہ لیسدار سا مادہ نکل جاتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے غسل لازم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے ذریعے سوال پہنچایا، یا رسول اللہ کہ یہ مزی کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ ہر مرد کو مزی آتی ہے، اور مرد کے طاقتور ہونے کی علامت بھی یہی ہے کہ اس کو یہ مزی خارج ہوتی ہے، تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب بیماری وہ ہے کہ جس کو مسلسل کوئی چیز جریان والا ہو جاتا ہے، سلسلہ بار کوئی سلسلہ ہو رہا ہے، وہ بیماری بنتی ہے۔ نارمل روٹین کے اندر ایک کہتے ہیں اس طرح کا آ جائے نا، یہ کہتے ہیں مزی ہوتی ہے، مزی سے کوئی غسل لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کلیئر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس والے سے۔ تو یہ جو ہے 5 چیزیں اس میں غسل لازم کرتی ہے، تو اس کے علاوہ بقیہ چیزوں سے دیکھیں غسل لازم نہیں ہوگا۔ باقی آپ کسی بھی چیزیں لے لیں تو اس سے غسل لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے انہوں نے کہا کہ مزی سے نہیں ہوگا، ودی سے نہیں ہوگا، بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ خواب میں ایسا ہوا